عوام اس وقت کبھی بھی پاکستان میں اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج عام آدمی کی. اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم کیسے اس ساری دلدل میں سے نکل سکتے ہیں. پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں آپ کی سپورٹ اس طرح چاہتا ہوں کہ ایک تو سیدھی سپورٹ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے باہر ممبرشپ فارم کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی جن میں زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس ہے جو سسٹمز جانتے ہیں کہ کیسے چلتے ہیں. ہم $10 a month 10 pounds a month کی ہم ممبرشپ کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 10,000 ممبر بنائیں. جب ہم 10,000 ممبر بنا لیتے ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم اپنے آفیسز کھول سکتے ہیں پاکستان کے, اور ہمارے کافی کھل بھی گئے ہیں لیکن ہم ہر ڈسٹرکٹ تک پہنچ سکتے ہیں. اس وقت ساری جو نوجوان پبلک ہے پاکستان کی وہ تبدیلی چاہ رہی ہے, اور تبدیلی کے لیے ان کو ساری یونیورسٹیز میں سارے کالجز میں اربن سینٹرز میں اس وقت نمبر 1 پارٹی تحریک انصاف ہے. لیکن اس تبدیلی کو موبلائز کرنے کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے اپنے آفیسز چلانے کے لیے, کیونکہ 2 طرح پاکستان میں پاور میں آتے ہیں لوگ. ایک تو بنی بنائی آپ کے پاس پولیٹیکل یا فیوڈلز کہہ دیں یا پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, آپ ان کو ساتھ ملاتے ہیں اور آپ پارٹی بنا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جدھر پاور ہے ادھر وہ جاتے ہیں. انہی لوگوں سے کیوں لیگ بن گئی. آج اگر کوئی اور مسلم لیگ بنے گی یہ سارے ادھر چلے جائیں گے, کیونکہ یہ صرف پاور پالیٹکس کے لیے ہیں, کیونکہ پاور میں مال بنتا ہے, پاور میں پاور ہے, پاور کے اندر بزنسز بنتی ہیں, قرضے لیے جاتے ہیں, قرضے معاف ہوتے ہیں. شریف فیملی کا ایک فیکٹری تھی 1985 میں, 7 سال پاور کے بعد 22 فیکٹریاں بن گئیں, اور جو قرضے تھے وہ سارے معاف ہو گئے. پھر آپ کی کرپشن بچ بھی جاتی ہے. پالیٹکس کے اندر پروٹیکشن ہے کرپٹ لوگوں کی. پالیٹکس وہ چیز ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک ریفیوج ہے کرپٹ لوگوں کا. تو اگر آپ انہی لوگوں کو ساتھ لے لیں گے چینج نہیں آ سکتا. اس لیے چینج کے لیے نئے لوگوں کو لانا پڑے گا. نئے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے, سسٹم سارا کرپٹڈ ہے. اس کے لیے پولیٹیکل آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں جو ہماری پارٹی میں جو بھی ٹکٹ لے وہ اس سے الیکشن لڑے. اس کے لیے آرگنائزیشن کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کیسے چاہیے؟ آفیسز کھولنے کے لیے. تو اگر ہماری ابھی 1000 سے اوپر تو ممبر ہو گئے ہیں, ہمارا ٹارگٹ ہے 1 سال کے اندر 10,000 ممبرز کا. جب ہمارے 10,000 ممبر ہو جائیں تو ہمارے سارے پاکستان کے اندر پارٹی کے آفیسز ہر ڈسٹرکٹ میں کھل سکتے ہیں. ان کے پاس ہم ہر ڈسٹرکٹ کو آرگنائز کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ میں چاہتا ہوں. دوسرا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کا سب کا انفلوئنس ہے. اوورسیز پاکستانیز کی بڑی رسپیکٹ ہے. آپ کے جن علاقوں سے آپ آتے ہیں, جس طرح عمران ادریس ہے, اس کے اپنے علاقے میں سوشل ورک کیا ہے, لوگوں کو کیا ہے. تو عمران ادریس جیسے لوگ انہوں نے چوری سے پیسہ نہیں بنایا, انہوں نے محنت سے پیسہ بنایا, تو علاقے میں عزت ہوتی ہے. یا یہ ڈائریکٹلی آ کے الیکشن لڑیں, اور یا پھر اپنے علاقے کے اندر یہ آ کے اب پارٹی کو جس ڈسٹرکٹ میں ہو اس میں اس ایریا کو فنڈ کریں. یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا یہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی ہمیں انشاءاللہ ضرورت پڑے گی وہ انشاءاللہ جب ہم پاور میں آ چکے ہوں گے. جب پاور میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پاکستان کا جو ایسٹ ہے وہ آپ ہے. کیونکہ چائنا کی اور انڈیا کی جو گروتھ ریٹ, انڈیا کی 8% گروتھ ریٹ ہے, چائنا کی اوور 10% ہے. یہ ساری گروتھ ریٹ کی وجہ اوورسیز انڈینز اور اوورسیز چائنیز تھے. انہوں نے اپنا پیسہ وہاں جا کے واپس انویسٹ کیا. چائنا کے اندر ایک وقت پہ $50 ارب کی ہر سال انویسٹمنٹ آ رہی تھی اوورسیز چائنیز سے. تو اس انویسٹمنٹ نے یہ ساری بوم سپارک کی چائنا کے اندر. یہی انویسٹمنٹ جب انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بنے گی, ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اوورسیز پاکستانی صرف پلاٹ ہی نہیں لیں گے, آپ آ کے فیکٹریاں بنائیں گے, بزنسز کھولیں گے وہاں. کیونکہ جب ایک قانون کی بالادستی قائم ہو جائے گی تو پاکستان میں پیسہ بنانا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا, کیونکہ آپ نے کمپیٹ کیا ہے, مشکل انوائرمنٹ کے اندر پیسہ بنایا. جنہوں نے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بیٹھ کے بزنسز کیے ہیں, پیسہ بنایا ہے, ان کے لیے پاکستان میں پیسہ بنانا زیادہ آسان ہوگا. کیونکہ اب تک وہاں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جن کو بزنس نہیں آتی,
صرف اس لیے کہ وہ سارا سسٹم کو ہائی جیک کر کے اپنے گورنمنٹ سرونٹس کو کرپشن کر کے پیسہ بناتے ہیں. لیکن جب آپ ہم سسٹم کلین اپ کر دیں تو آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہوگی کہ پاکستان میں آئیں, انویسٹمنٹ بھی کریں, اپنے آپ کو بھی خوشحال کریں اور ملک کو بھی خوشحال کریں. اور آخر میں جو اس کے علاوہ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے کہا جاتا ہے عمران خان آپ اینٹی امریکن ہیں. میں کبھی بھی اینٹی کسی قوم کے اینٹی نہیں. رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے. وہ کوئی کسی ایک قوم, وہ اللہ خود ہی قرآن میں کہتا ہے کہ میں چاہتا تو تم سب کو ایک قوم بنا دیتا, یہ میری مرضی سے تم مختلف قوم ہیں. ہم امریکن پالیسیز کے خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے یہ ایکچولی وار آف ٹیرر ہے. اس کے پیچھے امپیریلزم ہے. یہ جو انہوں نے کیا عراق کے اندر یہ کوئی ٹیررزم کی وجہ سے نہیں تھا, ان کے تیل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا. اور میں ان کی پالیسیز کے سخت خلاف ہوں. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ اب اکثریت عوام پہلے عراق وار کے خلاف تھی, اب وہ افغانستان میں جنگ کے خلاف ہو گئی. انگلینڈ کی اکثریت پہلے عراق کے خلاف تھی, آج اوورویلمنگلی انگلش پبلک اس کے خلاف ہو چکی ہے افغانستان کی. تو ہم پبلک کے اگینسٹ کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ ہماری ساتھ اگری کرتے ہیں, لیکن ہم ان کی پالیسیز کو اپوز کرتے ہیں. ہم ایک ساورن پاکستان چاہتے ہیں. کوئی قوم دوسرے لوگوں کے جوتے چاٹ کے کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. قوم خودداری سے کھڑی ہوتی ہے, سیلف اسٹیم سے کھڑی ہوتی ہے, اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے. قوم جب اکٹھے مل کے قربانیاں دیتی ہے کچھ بھی کر سکتی. اور میں آپ کو نریٹ کرتا ہوں, ایک اشفاق احمد خان نے ایک دفعہ مجھے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ وہ چیئرمین ماؤ کو ملنے گئے. آپ سب اشفاق احمد خان کو نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے لیکن پاکستان کے بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے. تو اشفاق احمد خان کہتے ہیں میں جب چیئرمین ماؤ کو ملنے گیا تو اس کا گریٹ باتھ کا دن تھا جب وہ یانگسی ریور کو کراس کر سوئپ کرتا تھا. تو ہزاروں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے اسے ملنے کے لیے. تو کہتے ہیں میں بھی کھڑا تھا, تو میری جب باری آئی تو چیئرمین ماؤ نے میرے سے جب ہاتھ ملایا تو اس نے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام. تو انہوں نے کہا پاکستان. تو کہتا ماؤ رک گیا, مجھے وہیں کھڑا کر لیا کیونکہ وہ باری باری ہاتھ ملا کے جا رہے تھے, تو روک لیا. اسے مجھے کہتا گریٹ کنٹری. تو تھوڑا سا اشفاق احمد خان نے کہا کہ میں تھوڑا سا ذرا مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں سیریسلی اس نے کہا یا یہ مذاق کیا میرے سے, طنز کیا. تو کہتا چیئرمین ماؤ ساری لائن کھڑی ہوئے سب کو روک کے تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ کیوں وہ سمجھتا ہے پاکستان واز اے گریٹ کنٹری. کہتا اس کا چائنیز ایمبیسڈر تھا جو کراچی میں برج کھیلتا تھا ایک پاکستانی کے خلاف. تو کہتا روزوں کے دن تھے, وہ ہر 2 منٹ کے بعد پاکستانی جائے, اس کو روزہ لگ رہا تھا, گرمی تھی, اپنے اوپر پانی شانی سر پر ڈال کے پھر آگے شروع کر دے. تو وہ چائنیز تھوڑی دیر کے بعد اسے کہتا ہے کہ تم چپ کر کے پانی پی لو, کون دیکھے گا. تو کہتا وہ بڑا حیران ہوا جب اس نے کہا کہ نہیں میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ کو. تو کہتا جن لوگوں کے اندر اس طرح کی سیلف ڈینائل ہو, کہتا وہ بڑی تکڑی قوم ہے. کہتا وہ ایک بڑی عظیم قوم ہے لیکن تمہیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے. تو میں نے یہ سب دیکھا جب میں عوام میں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے نکلا. میں شوکت خانم کے لیے جب پیسہ اکٹھا شروع کیا تو میں اس سے پہلے کوئی میرا پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ میں پبلک انسان ہی نہیں تھا, میں بڑا پرائیویٹ زندگی گزارتا تھا. تو شوکت خانم ایک حادثے کی وجہ سے, میری والدہ کو کینسر تھی, تو ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے ریئلائز کیا کوئی ہاسپٹل ہی نہیں پاکستان میں. تو تب میں نے سوچا کہ مجھے بنانا چاہیے. تو میں ان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جب نکلا تو میں پہلے تو HSN کالج میں جتنے میرے بڑے میں جانتا تھا پیسے والے لوگوں میں سب کے پاس گیا. سب کو میں نے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے, میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں, کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. بڑی میں نے ان کو تقریر کی تو بڑی انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی, ہاں بڑا اچھا کام کر رہے ہو, حوصلہ افزائی کی, لیکن پیسہ کوئی نہیں دیا. اور وہ تبھی مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ انسان کے بینک بیلنس کی اور جنراسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. پھر میں آخر میں خیر نکل گیا, پبلک میں بڑا دنیا میں چکر لگاتا پھرا.